انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن حالات پیدا کرنے والی وجہ وہ انسان کے گناہ ہیں۔ یہ ایسا ناسور ہے، یہ ایسی مضر چیز ہے، یہ ایسی موذی چیز ہے کہ اللہ تو انسان سے روٹھ ہی جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جب تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ فرماتے ہیں پچھلی کوتاہیاں معاف کر دوں گا، تمہاری بری عادتوں کو اچھا کر دوں گا، اور میں تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دوں گا، یعنی جنت میں۔ اور یہ گناہوں کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، فاصلے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی اجڑ جاتی ہے، زندگی کا سکھ چین لٹ جاتا ہے، اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، بے وفائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہاں جاؤں۔ یہ اس کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے۔ اور تیسرا گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معمولات نہیں ہوتے، مراقبہ نہیں ہوتا، ذکر رہ جاتا ہے، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلتی، بہت کوشش کی ہے، الارم بھی لگاتا ہوں، جلدی بھی سو جاتا ہوں، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، رہ جاتا ہے، یہ سب کی سب باتیں گناہوں کی نحوست ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے ہم پلہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پلہ۔ اللہ نے ہمارے امام صاحب کو قبولیت زیادہ دی، ان کی فقہ چل پڑی۔ حضرت سفیان ثوری بھی، ان کی بھی ایک فقہ تھی، وہ بھی امام مجتہد تھے، لیکن ان کی فقہ آگے چل نہیں پائی۔ امام اعظم کی فقہ کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ اب بھی چل رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، شیخ کامل بھی تھے، اور امام مجتہد بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا، تو مجھے خیال آیا یہ کتنا ڈرامہ باز ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ ایسے مجھے خیال آیا کہ یہ سارا دکھلاوا کر رہا ہے، ساری بناوٹ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تو رفع دفع ہو گئی، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، بس چلتے چلتے بدگمانی آئی گئی ہو گئی۔ لیکن اس بدگمانی کے گناہ کی نحوست سے 6 مہینے میں تہجد سے محروم رہا۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ جو گناہ کرے گا نیکیاں نہیں کر پائے گا، جو گناہ کرے گا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کر پائے گا، جو گناہ کرے گا اللہ سے دور ہو جائے گا، جو گناہ کرے گا اجڑ جائے گا، جو گناہ کرے گا بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، جو گناہ کرے گا سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو نہتہ محسوس کرے گا، جو گناہ کرے گا وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں۔